چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یاہیا آفریدی کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا نتیجہ خیز اجلاس سپریم جوڈیشل کمیشن نے 7 رکنی آئینی بینچ تشکیل دے دیا۔ جسٹس امین الدین خان بینچ کے سربراہ مقرر۔ ذرائع کے مطابق جوڈیشل کمیشن میں آئینی بینچ کا فیصلہ 7 اور 5 کے تناسب سے ہوا۔ چیف جسٹس یاہیا آفریدی، جسٹس منصور، جسٹس منیب اختر، عمر ایوب اور شبلی فراز نے امین الدین خان کے سربراہی میں بینچ بنانے کی مخالفت کی، جبکہ باقی ممبران نے حمایت میں ووٹ دیا۔ آئینی بینچ کے لیے پنجاب سے جسٹس امین الدین، جسٹس عائشہ ملک، سندھ سے جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس حسن رضوی، بلوچستان سے جسٹس جمال مندوخیل اور جسٹس نعیم اختر افغان، جبکہ خیبر پختونخوا سے جسٹس مسرت ہلالی کو آئینی بینچ میں شامل کیا گیا۔ جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں جوڈیشل کمیشن کے سیکریٹریٹ کے قیام اور طریقہ کار پر بھی بات چیت کی گئی۔ کملا ہیرس یا ڈونلڈ ٹرمپ، امریکی صدارتی انتخابات میں الیکشن کے دن کی ووٹنگ کا آغاز، پہلا غیر سرکاری نتیجہ بھی سامنے آ گیا۔ ووٹنگ کا آغاز رات نیو ہیمپشائر میں ہوا اور پہلا ووٹ قصبے ڈکسویل نوچ میں ڈالا گیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق ڈکسویل نوچ میں کل 6 ووٹ رجسٹر تھے، جن میں سے ڈونلڈ ٹرمپ اور کملا ہیرس دونوں کو 3 ووٹ پڑے۔ ریاست ورمونٹ میں بھی پولنگ جاری، 3 گھنٹے قبل وائٹ ہاؤس اور اطراف کو رکاوٹیں لگا کر بند کر دیا گیا۔ ٹرمپ نے اپنی آخری انتخابی ریلی میں کملا کو بائیں بازو کی بنیاد پرست احمق قرار دے دیا، جبکہ پہلی سیاہ فام خاتون امیدوار کملا ہیرس نے کہا کہ وہ ملک کی اگلی صدر بننے کے لیے تیار ہیں۔ سپریم کورٹ کے 3 سینئر ججز 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں کی سماعت کے تعین پر شدید اختلافات کا شکار ہو گئے۔ سپریم کورٹ کے سینئر ترین ججز جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر نے چیف جسٹس یاہیا آفریدی کو خط لکھ کر کیس اسی ہفتے فل کورٹ بینچ میں لگانے کا مطالبہ کر دیا۔ خط میں کہا گیا کہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ کیس 4 نومبر کو فل کورٹ سنے گی، لیکن کمیٹی فیصلے کے باوجود کوئی کاز لسٹ جاری نہ ہوئی۔ خط کے مطابق دونوں سینئر ججز نے 31 اکتوبر کو چیف جسٹس سے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا تھا، مگر جسٹس یاہیا آفریدی کے اجلاس نہ بلانے پر سیکشن 2 کے تحت ہم دونوں ججز نے خود اجلاس بلایا۔ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک اور درخواست دائر کر دی گئی۔ تحریک انصاف کے رہنما اور اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی احمد خان بچر نے ترمیم کے خلاف درخواست دائر کی۔ سپریم کورٹ نے آئینی درخواست کو ڈائری نمبر بھی الاٹ کر دیا۔ جوڈیشل کمیشن میں مساوی نمائندگی کا وعدہ پورا نہ ہوا، ذرائع نے دعویٰ کیا کہ بلاول بھٹو زرداری نے بطور احتجاج گزشتہ ہفتے جوڈیشل کمیشن کے لیے دیا گیا اپنا نام واپس لے لیا۔ حکومت کی اہم اتحادی جماعت پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے مسلم لیگ نون کی جانب سے اہم معاملات پر وعدہ خلافی اور مشاورت سے راہ فرار اختیار کرنے کا الزام عائد کرتے ہوئے ناراضی کا اظہار کیا۔ ذرائع نے بتایا کہ حکومت کے ساتھ پیپلز پارٹی کے مستقبل کا فیصلہ اب پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کرے گی۔ تحریک انصاف خیبر پختونخوا میں پھر اختلافات کھل کر سامنے آ گئے۔ سینئر رہنما عاطف خان کے خلاف وزیر اعلیٰ علی امین کی مبینہ آڈیو وائرل ہو گئی۔ مبینہ آڈیو میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے کہا کہ عاطف خان حیثیت کی بات نہ کرے، سب کو پتہ ہے کہ اس کی کیا حیثیت ہے، وہ کہانیاں نہ بنائے، انکوائری کا سامنا کرے، دھمکیوں سے باز رہے، پہلے ہی بڑا برداشت کر رہا ہوں۔ مبینہ آڈیو میں انہیں عاطف خان سے متعلق کہتے ہوئے سنا گیا کہ عاطف خان اتنا اہم نہیں ہے، میرے پاس وقت بھی نہیں ہے۔ عمران خان کی رہائی کا مشن 9 نومبر کو ثوابی میں جرگا، فائنل کال دی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے نئی تحریک کی حکمت عملی بنا لی۔ ذرائع کے مطابق فی رکن صوبائی اسمبلی کو 500 کارکنان جلسہ گاہ لانے کی ہدایت۔ علی امین نے اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ 9 نومبر کو ثوابی موٹر وے پر بڑا جلسہ منعقد ہوگا، جس میں تمام مرکزی قیادت شریک ہوگی۔ جلسہ گاہ جاتے وقت سر پر کفن باندھ کر جائیں گے، اس کے بعد اگلا لائحہ عمل عوام کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ آرمی چیف کی مدت ملازمت 3 سال سے بڑھا کر 5 سال، سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد 34 ہوگی، نیا قانون بن گیا۔ سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان نے قانون کو انتظامی معاملہ قرار دے دیا۔ PTI کا نئے قانون پر ملا جلا رد عمل۔ PTI کے سیکریٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ سروسز چیفز کی مدت ملازمت میں توسیع ہماری افواج کا اندرونی معاملہ ہے، ہم اس پر زیادہ بات نہیں کریں گے۔ یہ تمام قانون سازی رولز کو بلڈوز کر کے کی گئی جو غیر قانونی ہے۔ عمر ایوب نے کہا کہ ڈنڈا چلا تو وزیر اعظم سمیت سب اسمبلی میں لائن بنا کر حاضر ہو گئے۔ قانون سازی ملک اور فوج کے لیے اچھی نہیں، مگر چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر نے مشاورت کے بعد ہی اس معاملے پر رد عمل دینے کا کہا۔ توشہ خانہ 2 کیس میں بشرا بی بی کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور، آئندہ سماعت پر حاضری یقینی بنانے کی ہدایت۔ وکلا صفائی کی دستاویزات جمع کرانے کی مہلت کی استدعا پر پروسیکیوٹر کی مخالفت۔ اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ نے توشہ خانہ 2 کیس میں سابق وزیر اعظم کی اہلیہ بشرا بی بی کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کی۔
اللہ تعالیٰ مجھے تباہ و برباد کر دے اگر میں نے 1 روپیہ بھی لیا ہو۔ تحریک انصاف کی حمایت یافتہ آزاد امیدوار اورنگزیب کھچی کی قومی اسمبلی میں وضاحت۔ بولے ہماری پارٹی کی لیڈرشپ نے ہمارا سودا کیا ہے، یہ مجھے داد دیں۔ اس دن ہماری پارٹی کا فارورڈ بلاک بن رہا تھا جسے میں نے رکوایا۔ اورنگزیب کھچی کے خطاب کے دوران پی ٹی آئی ارکان نے شور شرابہ بھی کیا۔ حج پیکج کی قیمت 10,65,000 سے 10,75,000 کے درمیان ہوگی۔ حج کوٹا گورنمنٹ اور پرائیویٹ اسکیم میں مساوی تقسیم ہوگا۔ وفاقی کابینہ نے حج پالیسی 2025 کی منظوری دے دی۔ پالیسی کے تحت آئندہ سال پاکستان سے 1,79,210 عازمین حج کی سعادت حاصل کر سکیں گے۔ حج پالیسی کے تحت 12 سال سے کم عمر بچوں کو اس سال حج کے حوالے سے سفر کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ آئی سی سی کا اکتوبر کے لیے دنیائے کرکٹ کے بہترین کھلاڑیوں کی نامزدگیوں کا اعلان۔ آئی سی سی کے مطابق پاکستانی اسپنر نعمان علی سر فہرست ہیں۔ نعمان علی نے انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ سیریز میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا تھا اور آخری 2 ٹیسٹ میچز میں 20 وکٹیں حاصل کی تھیں۔